میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ یہودی عالموں کا ایک گروہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس توریت کے 28 سوالات لے کر آیا۔ اس کا مقصد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقیقت معلوم کرنا تھا کہ آیا وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں۔ تاریخ طبری کے مطابق ان سوالوں میں سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 8 قاف پہاڑ کے بارے میں تھے۔ الطبری کے مطابق انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قاف پہاڑ کہاں ہے، کیوں بنایا گیا اور کتنا بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب کچھ یوں دیا کہ قاف پہاڑ ہماری دنیا کے گرد ایسے پھیلا ہوا ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ یہ زمرد سے بنایا گیا ہے، جس سے نکلنے والی روشنی کی وجہ سے ہی ہمیں آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو آسمان کا رنگ ہمیں کبھی نظر نہیں آتا۔ ایک انسان کے لیے وہاں تک پہنچنا نہایت مشکل کام ہے، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک انسان کو مسلسل 4 ماہ اندھیرے میں سے گزرنا پڑے گا۔ پھر 8ویں سوال میں قاف پہاڑ میں موجود جابلقا اور جابلسا شہروں کے بارے میں پوچھا گیا، اور یہ بھی کہ وہاں کون سی مخلوق رہتی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابلقا اور جابلسا 2 شہر ہیں، ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ یہ دونوں شہر زمرد سے بنائے گئے ہیں اور یہ دونوں شہر قاف پہاڑ سے ملے ہوئے ہیں۔ ترکی سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی مولانا ناظم القبروسی کے مطابق ہماری دنیا کے ارد گرد بہت ساری ایسی دنیایں ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ ان کی مدد کے لیے قاف پہاڑ سے ایسی مخلوق کو بھیجیں گے جو اس دنیا والوں کے لیے بالکل نئی ہوگی۔ اسلامی روایات کے مطابق معراج کی رات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تو ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایسے مقام پر لے گئے جہاں ایک ذہین مخلوق رہتی تھی۔ وہ 2 شہروں میں رہنے والی مخلوق تھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک خلیفہ مقرر کیا اور ان کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں تعلیم دی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور قوم کی طرف لے گئے جو تاریس اور تاکل کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یاجوج ماجوج کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن یاجوج ماجوج تاریس اور تاکل سے بھی زیادہ سرکش قوم تھی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس تمام واقعے کا تفصیلی ذکر الطبری کی کتاب تاریخ الطبری میں موجود ہے، جس میں جابلقا اور جابلسا 2 شہروں کے بارے میں ایک طویل حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یہودی عالموں کو جواب میں ان دونوں شہروں کی مکمل تفصیل بیان فرمائی، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ دونوں شہر ہماری دنیا میں ہی موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں شہر قاف پہاڑ کے نزدیک مکمل تاریکی میں ہیں۔ ہر شہر کا اپنا ایک قلعہ ہے جس میں ہر وقت 1000 لوگ ان شہروں کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ دونوں شہر زمرد سے بنے ہیں۔ ان دونوں شہروں کے سب سے بڑے دشمن تاریس اور تاکل 2 سرکش قومیں ہیں جو ان دونوں شہروں میں موجود قیمتی خزانوں کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے حملے کے ڈر سے ان دونوں شہروں میں موجود لوگ ہر وقت حفاظت پر ہوتے ہیں تاکہ اپنے شہروں کو ان سرکش قوموں کے حملوں سے بچا سکیں۔ ان شہروں میں بسنے والے لوگ نہ حضرت آدم علیہ السلام سے واقف ہیں اور نہ ابلیس سے۔ ان کے درمیان کوئی عورت نہیں، وہ تمام مرد ہیں۔ ان شہروں تک پہنچنا ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہود علیہ السلام کی قوم کے 3 لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور وہاں پر رہے، مگر وہاں ان لوگوں پر شدید تشدد کیا گیا اور وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے لیکن بھاگ نہیں سکتے تھے۔ الطبری کے مطابق جب ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں سنی تو فوراً بول اٹھے کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری آسمانی کتاب میں ذکر فرمایا تھا کہ جب تم لوگ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو انہیں میرا سلام پیش کرنا۔
अत-तबरी की किताब तारीख़-उत-तबरी में मौजूद इस वाक़े के बारे में मालूमात इकट्ठी की तो मालूम हुआ कि ये वाक़या सिर्फ अहले तशय्यो में मौजूद एक हदीस में मिलता है, जबकि अहले सुन्ना में इस वाक़े के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। दूसरी बात यह कि अत-तबरी एक मुहद्दिस से ज्यादा एक तारीख दान तस्लीम किए जाते हैं, इसलिए अत-तबरी में मौजूद हदीस को इंतहाई गौर व फिक्र से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अत-तबरी के हवाले से ऐसी कई हदीस सामने आई हैं जिनके अल्फाज और रिवायात में कई लिहाज से कमजोरियां पाई गई हैं। इसके अलावा काफ पहाड़ का जिक्र सिहाह सित्ता की किसी किताब में भी मौजूद नहीं, इसलिए अहले सुन्नत के मुताबिक अत-तबरी की जिस हदीस में इन 2 शहरों का जिक्र किया गया है, इस हदीस का कोई मुस्तनद जरिया मालूम नहीं। लेकिन अहले तशय्यो की अहादीस की सबसे कदीम किताब बसाइरुद दराजात में ऐसे 2 शहरों का जिक्र आया है जो अपने एक लीडर के इंतजार में हैं। दोस्तों, हॉलीवुड की अक्सर फिल्में अफसानवी दास्तानों और मजहबी किताबों में मौजूद कदीम कौमों और वाक़यात पर मबनी होती हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल मैट्रिक्स नामी फिल्म है, जहाँ के लोग एक तारीख दुनिया में मौजूद होते हैं जो हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। या फिर द विज़र्ड ऑफ ओज़ी नामी फिल्म, जिसमें एक ऐसा शहर दिखाया जाता है जो सारा ज़मुर्रद से बना होता है। इसी तरह अहादीस में याजूज माजूज का जिस तरह जिक्र किया गया है, उस तरह की मखलूक पर हॉलीवुड की लातादाद फिल्में मौजूद हैं। ये शहर कहाँ है और इन शहरों के हवाले से मौजूद हदीस कितनी सही है, इस बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन नाजरीन, आपको अपनी दुनिया में मौजूद हकीकी पहाड़ी सिलसिले कोहे काफ के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कोहे काफ का जिक्र तो आपने बचपन में बहुत सी कहानियों में सुना होगा। जैसे एक बादशाह की बेटी महल के छत पर घूम रही होती है, एक देव उसको उठाकर कोहे काफ में कैद कर देता है। बादशाह मुख्तलिफ ममालिक के शहजादों को इस मुहिम पर रवाना करता है कि जो मेरी शहजादी को वापस लाएगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तो एक नेकदिल शहजादा भी इस मुहिम पर रवाना होता है। इसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से होती है। बुजुर्ग उसकी नेकदिली की वजह से उसको एक अंगूठी देते हैं, जिसकी बदौलत वो फौरन कोहे काफ की पहाड़ियों पर पहुंचकर देव को मार देता है और शहजादी को आजाद करवा के वापस उसके वतन ले आता है। शहजादी की शादी उस शहजादे से हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। कोहे काफ असल में है कहाँ? तो ये बुहैरा अस्वद और बुहैरा कज़वीन के दरमियान खित्ता कफकाज का एक पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया और यूरोप को जुदा करता है। कभी इसका शुमार रूस में हुआ करता था, लेकिन रूस के टूटने के बाद अब यह हिस्सा चेचनिया में शुमार होता है। इस इलाके में मादनी पानी के सरचश्मों की बहुतात है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान में कोहे काफ के मुतालिक जिन्नों और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं, जो न सिर्फ अवाम में सीना बसीना मुंतकिल होते रहे हैं, बल्कि बच्चों की कहानियों में बाकायदा लिखे जा रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ सदाकत भी हो सकता है ये वीरान जगह जिन्नात का मस्कन हो, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है।